ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس وقت اللہ پاک نے ہمیں ماہ ربیع الاول میں داخلہ مرحمت فرمایا ہے، جس مہینے کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا، اور پھر اس ماہ مکرم میں ولادت رسول کو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جس طرح مناتا ہے وہ ساری لوگوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی جائے کہ جس میں اس ذات کا تذکرہ نہ ہو جس کے اوپر وہ قرآن نازل فرمایا گیا۔ اس لیے امت مسلمہ کا وہ طبقہ جن کے بیانات قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوں تو سال کے 12 مہینے ان کے سامنے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور آتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ پورا دین جو دین اسلام ہے، جو دین اللہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو انسانیت کی دنیا اور آخرت میں مکمل کامیابی کی ضمانت ہے، وہ دین مشروط ہے اللہ کی کتاب اور صاحب کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے ساتھ۔ کسی آیت کا تذکرہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اور رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر نازل کی گئی کتاب کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آج میں نے آپ کو جو سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے، اس میں ایمان والوں کے ایمان کی ایک شرط قرآن نے بیان فرمائی۔ ایمان جو ہے وہ چند شرائط کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کا قبول کرنا، ایمان میں داخل ہونا، لیکن اسی طرح کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے کہنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کے کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جس علم دین کا سیکھنا پوری امت مسلمہ پر فرض ہے، بچوں پر نہیں۔ ہم نے دین کا سیکھنا بچوں کے لیے سمجھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان پر دین سیکھنا فرض، ان پر کچھ فرض نہیں ہے۔ بچوں پر کچھ فرض ہوتا ہی نہیں۔ فرض ہوتا ہے کوئی چیز آدمی کے بالغ ہونے کے بعد، بلوغ کے پہلے کوئی چیز فرض نہیں ہوتی۔ ہم نے سمجھا مدرسے بچوں کے لیے ہیں، وہاں بچوں کو لے جا کے داخل کیا جائے۔ علم دین کا سیکھنا مجھ پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں پر فرض ہے جو بلوغ کی منزل میں پہنچ گئی۔ تو ایمان کی ایمان کی مختلف شرائط قرآن نے بیان فرمائی۔ ایمان جو ہے یہ وہ سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کی بنیاد اور اس کا مدار ہے۔ ایمان بجھے آپ جانتے ہیں کہ آدمی اللہ نہ کرے کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن ہم گنہگار تو ہیں، گناہ ہماری عادت میں ہے، کتنا بھی گنہگار ہو، اس کی ایمان کی بنیاد
پر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایمان وہ دولت ہے۔ میں نے جو آیت شریفہ پڑھا سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کرنا، میرا فلا وربک، قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، یعنی اللہ عز و جل اپنی قسم یاد فرما رہے اور شان دیکھیے، طریقہ دیکھیے۔ فلا وربک، قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی اگر ان کو ایمان والا ہونا ہے تو اس شرط کو پورا کرنا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم بنا لیں، اپنا فیصلہ کرنے والے بنا لیں، اپنا منصف بنا لیں۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، جن معاملے میں ان کے اختلافات ہیں، جن معاملات میں ان کے دو رائے ہیں، یہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بنا لیا فیصلہ کرنے والا، اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر آپ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا، آپ کی بارگاہ سے جو فیصلہ کیا گیا، اس کو دل کی بغیر کسی تنگی کے وہ قبول بھی کر لیں اور اس کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں۔ یہ ایمان کی شرط قرآن نے اپنے کو معلوم تھی کہ ایمان کی یہ بھی ایک شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ایک قول ہے جو زبان سے کہنا پڑتا ہے، اور پھر زندگی بھر اس قول کو نبھانا پڑتا ہے۔ اس دین کا ایک خاص مزاج ہے، اس دین کا ایک خاص مزاج ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو لگے کہ یہ شخص وہ بات کہتا ہے جو کوئی نہیں کہتا، کیوں یہ ایسے اس میں بھیڑ میں اپنا حل ڈالتا ہے۔ اس اسلام میں منانا جو ہے، یہ لفظ جو سرے سے شریعت مطہرہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ منانا جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلیبریشن، ٹو سیلیبریٹ، کوئی چیز منایا۔ بچہ، اللہ نے بچہ عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا، پھر ہر سال اس کی برتھ ڈے منا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تھا نا، یہ اس کی برتھ ڈے۔ والد صاحب ہیں، والد صاحب اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، انتقال کر گئے تو یہ تو ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ ہے نا، باپ کی انتقال کر جانا بیٹے کے لیے کتنا غم کی بات ہے۔ ہم نے اپنے والد کو کھویا ہے، ہم نے اپنی والدہ کو کھویا، ہم سے کوئی پوچھے کہ وہ دن کیسا ہوتا ہے۔ انتقال کر گئے، اب اس کے بعد ہر سال جب وہ تاریخ آ رہی ہے وفات کی تو تاریخ وفات منا رہا ہے۔ یہ منانا، شادی کیا، ایک سنت ادا کی، مبارک ہو، پھر ہر سال یوم شادی منا رہا ہے۔ یہ منانا جو ہے نا، آپ خوب کان کھول کے سن لو، یہ اسلام کی تہذیب کا کوئی حصہ نہیں، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ ان اقوام کا طریقہ ہے جو دشمنان اسلام ہیں۔ اور ایک طرف ہم حب رسول کا دعویٰ اور طریقہ اس حب رسول کو ثابت کرنے کے لیے یہودیوں اور نصرانیوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو
آپ کی سنتوں کی پیروی ہو، آپ کے طریقے کو دانت سے پکڑ لینے کی ہماری عادت ہو، تو ظاہر ہے ہمیں اس کا حق ہوگا کہ ہمارا حشر ہمارے نبی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن نبی کا نام لے کر اگر ہم نے مشابہت نبی کے دشمنوں کی اختیار کی ہے تو کیا حق ہے ہمیں اس بات کی دعا کرنے کا کہ ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہو؟ میرے بھائیو، یہ دین جو ہے یہ منانے کا نہیں ہے، خوب غور سے سنو۔ پھر کیا ہے؟ یہ دین نبھانے کا ہے، نبھانا۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، دیکھو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے سیکھو کس طرح نبھایا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو کس طرح نبھایا جاتا ہے۔ مکے میں جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ان کے زخموں کے خون سے پوچھو کہ کس طرح نبھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں۔ ورنہ اگر تم منانے کی بات کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عجیب و غریب۔ اب میں ان کو سیریل سے نہیں بیان کرتا آپ کو۔ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ جب تشریف لائیں مکے میں، اس وقت یہ دستور تھا کہ عام طور سے جو شہر ہوتے تھے، شہر کی مائیں اپنے بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں بھیج دیتی تھی۔ پھر وہاں پر جو عورت ان کو لے جاتی تھی وہ اس کی رضائی ماں ہوتی تھی، اس کو دودھ بھی پلاتی تھی، بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ دودھ بھی پلاتی تھی۔ ان کے یہ تھا کہ بھئی گاؤں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بچوں کی پرورش کے لیے بہت ہی مناسب ہوتا ہے شہر کے مقابلے۔ یہ دستور تھا اس وقت۔ مکہ معظمہ میں بھی ایسا ہوا۔ مکہ شہر تھا، خواتین آئیں قریب کے گاؤں کھیڑوں سے، اس میں حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کی اونٹنی بہت ہی کمزور تھی، غریب گھرانے کی تھی، بہت کمزور تھی، دھیرے دھیرے آ رہی تھی بیچاری وہ اونٹنی، تو سب کے آخر میں پہنچی۔ اب جو عورتیں پہلے شہر میں پہنچ چکی تھیں، ابھی کہاں کہاں کون لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، کون لوگ، وہ گھر والے بھی ارے آ گیا فلاں خواتین کا قافلہ آ گیا، بلاؤ ان کو۔ وہ عورتیں جو ہیں پیسے والوں کے ہاں کہ بچوں کو سمیٹ لیا۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، اس وقت تک جتنے اچھے بڑے پیسے والے گھر سے وہاں کے بچے جا چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو تھا سب سے زیادہ معزز سردار، لیکن اس کے بعد بھی معاشی اعتبار سے بہت مالدار نہیں۔ اور پھر آپ کا تو حال یہ ہے کہ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا؟ آپ تو ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے اور والد محترم کا انتقال ہو گیا، آپ نے تو والد کی شکل دیکھی ہی نہیں۔ آپ بتلے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کی عمر 18 سال کی عمر میں ہوئی، صرف 18 سال کے تھے وہ۔ ان کو دفن کیا گیا مدینہ طیبہ میں، اس لیے کہ آپ کا ننیحال جو ہے وہ مدینہ طیبہ تھا، وہ سسرال آئے ہوئے تھے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کو دفنایا بھی ایسی جگہ گیا جہاں آج مسجد نبوی ہے، اسی حصے میں ان کو دفنایا گیا تھا حضرت عبداللہ کو۔ آج سے تقریباً 90 سال کے آس پاس، ایک اندازہ بتاتا ہوں میں، کچھ 2-5 سال ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، جب مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے، تو یہ طے ہوا کہ ان کی قبر کو نکال کے وہاں سے بقیع میں منتقل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کی قبر کو کھولا گیا اور حضرت عبداللہ کو نکالا گیا
جو لوگ اس میں موجود تھے، ہمارے اس ملک کے بھی بعض علماء اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے ان کو نکالنے میں اور حضرت عبداللہ کی زیارت کی ہے تقریباً 90 سال پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرہ انور ایسا تھا، آپ کے والد محترم کی بات کر رہا ہوں، چہرہ انور ایسا تھا جیسے آج دفن کیا گیا ہے، بال کالے کے کالے تھے، اور بال اسی طرح کے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، لمہ جمہ جو ہے بال کی سمجھو، اس طرح کے بال تھے، اور چہرہ مبارک کب نکالا گیا؟ تقریباً 1500 سال پہلے بعد نکالا گیا ہے دفن کرنے کے، 90 سال پہلے، یعنی حضرت عبداللہ کو تقریباً 1500 سال بعد نکالا گیا ہے ان کی قبر سے۔ یہ ان کے والد کا حال ہے جن نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ تو یتیم پیدائشی یتیم تھے، والدہ تو تھیں بہرحال، عورتوں کو لگا یہ یتیم بچہ یہاں سے کیا ملے گا، لیکن حلیمہ سعدیہ کو چونکہ اور کوئی بچہ نہیں ملا، انہوں نے مجبوری کے درجے میں اس یتیم بچے کو قبول، اور کیا پتہ تھا کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ ان کی گود میں دے رہا ہے وہ سرور کائنات ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ ان کو حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا، وہیں سے معجزات کا عملہ شروع ہو گیا، اور پھر وہ سارے معجزات آپ کے، اب ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ موقع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں جب نزول قرآن شروع ہوا تو نزول قرآن جہاں سے آپ کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے صفا پہ کھڑا ہو کر جب سب سے پہلے اس دین کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس دعوت کے جواب میں آپ کو کیا ملا آپ کو معلوم ہے؟ یہ بات آپ کو نہیں معلوم کہ سب سے پہلی دعوت آپ نے بطور خاص، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ متنبہ فرما دیجئے۔ تو اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے، ان کے جو شاخیں تھیں، ان کا نام لے لے کر آپ نے آواز دے کر سب کو جمع کیا تھا۔ اس میں ابو لہب بھی تھا، اس لیے کہ ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، سگا چچا، جیسے ابھی طالب ہے نا، ویسے ابو لہب بھی سگا چچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکان تھا، ابو لہب کا مکان اس کے بالکل بازو میں تھا، دونوں مکان میں کامن وال تھی، ملی ہوئی دیوار تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے، ان میں سے آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، ان بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے عتبہ اور ایک کا نام ہے عتیبہ۔ یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی نا، اور شادی کو 15 برس ہو گئے تھے۔ یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں آپ کے داماد تھے۔ آپ کی 2 سگی بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، مطلب وہ آپ کا سگا چچا بھی تھا اور سمدی بھی تھا۔ اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، گھر واپس گیا اور بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین پیش کیا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا تمہارا تعلق برقرار رہے تو تمہیں میں کہتا ہوں کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو ابھی طلاق دے دو۔ اور وہ بھی اتنے فرما بردار تھے کہ دونوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو فوراً طلاق دے دیا اور ان کو رسول اللہ کے گھر واپس. سب سے پہلی دعوت جو لا الہ الا اللہ کی رسول اللہ نے عمومی طور پر پیش فرمائی تھی، کہ جواب میں ان کی 2 جوان بیٹیاں ان کے گھر واپس کر دی گئی تھی. امت کو یہ بات معلوم ہے کیا؟ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ سہا ہے اس کے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ وہ دن جو نزول قرآن کا دن تھا، وہ دن جو سب سے پہلے دین کی عمومی دعوت کا دن تھا، اور پھر 13 برس تک اس دین کے لیے آپ نے جو مختلف قربانیاں آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے پیش کی، اس قربانی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور یہ یوم ہجرت جو ہے نا، یوم ہجرت، یہاں سے دین کی تاریخ بدل جاتی ہے. اس کو ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، پوری تاریخ بدل جاتی ہے ہجرت کے واقعے سے. تو یہ یوم ہجرت، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سال رکھا گیا وہ ہجری سال کہلاتا ہے. اس سال کو طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی تھی، آپ کا پہلا دن بھی تھا، اور اس کے بعد میں کچھ اور ایام عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ سارے دن تھے، لیکن حضرات صحابہ نے جس دن پر اتفاق کیا کہ جو سب سے زیادہ تاریخی دن ہے اہل ایمان کے لیے، وہ یوم ہجرت ہے. جس دن آپ نے ہجرت فرمائی تھی، یہی وجہ ہے کہ ہجرت سے نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے جو ہجری سال کہلاتا ہے. تو یہ یوم ہجرت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں وارد ہونا. وہ لوگ جو مدینہ طیبہ میں پہلے ہی ایمان قبول کر چکے تھے، ایمان اور اسلام آپ کی آمد کے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے، تشریف لائے، ہم نے کھلی آنکھوں سے یہ محسوس کیا جیسے پورے مدینے پر ایک نور کی چادر چھا گئی ہے. ہر چیز منور ہو گئی، ہر چیز سے نور پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس دن سے، جس دن سے رسول اللہ مدینہ طیبہ تشریف. اور یہ نور اس دن تک رہا جس دن آپ نے اس دنیا کو چھوڑا. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، ہم نے کھلی آنکھوں سے یہ محسوس کیا کہ پورا مدینہ تاریک ہو گیا. وہ نورانی کرنیں جو مدینے کے ایک چیز سے پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں، ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نور ختم ہو گیا اور مدینہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا. یہ دن جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، وہ دن جس دن غزوہ بدر ہوا تھا، جس غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا. یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا دن ہے. اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس جتنا زیادہ پریشان اور حیران بدر والے دن ہوا تھا پھر کبھی نہیں ہوگا، اتنا پریشان تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر آج اہل ایمان ہار جاتے ہیں تو قیامت تک کے لیے اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کا دن. غزوہ احد ہے، اس کے بعد غزوات ہیں، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے. جس صلح حدیبیہ کو اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی، اس صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا. اور اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہے، جس مکے سے ہجرت فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے.
صرف آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی مکے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکے کے حاکم کی حیثیت سے۔ سارے کے سارے وہ دشمنان اسلام سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج ہم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس بیت اللہ میں داخلے کے لیے حضرت عثمان سے آپ نے، حضرت عثمان بن مظعون سے آپ نے چابی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا نہیں میں تمہیں بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، آج چابی لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ آج یہاں قتل عام کیا جائے گا، آپ نے اعلان فرما دیا آج یوم المرحمہ ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ فتح مکہ، یہ تاریخ اسلام کا عجیب و غریب دن ہے میرے بھائیوں۔ یہ سارے دن جو ہیں پورے 23 برس میں 20 ایسے واقعات ہیں جو اپنے طریقے پر ایسا واقعہ ہے کہ اگر صحابہ چاہتے تو اس کو منا سکتے تھے، لیکن حضرات صحابہ نے کس دن کو منایا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی جو بات عرض کرا تھا، حضرات صحابہ نے کس دن کو منایا ہے؟ ہاں، اس سے ہٹ کر حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس طرح نبھایا ہے وہ دیکھتے بنتا ہے، وہ دیکھتے بنتا ہے جس طرح اللہ کے رسول کا ساتھ انہوں نے نبھایا۔ میرے بھائیوں، آج یہ جمعے میں صرف ایک خبر ہے، یہ دین اس میں منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ دین نبھانے کا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب زندگی بھر اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی نبھانا ہے۔ قدم قدم پہ اسے دیکھنا ہے کہ یہاں میرا جی کیا چاہتا ہے، میرا سماج کیا چاہتا ہے، میرا معاشرہ کیا چاہتا ہے اور میرے نبی کیا چاہتے ہیں، میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ زندگی بھر یہی وجہ ہے کہ جس مشہور روایت، لوگ مان لیں کون کون سے معنی میں اس کو لیتے ہیں، مشہور روایت، آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک غزوے سے، غزوہ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اس کو غزوہ کا ایک خاص لفظ ہے غزوہ۔ جب غزوہ کا لفظ آیا تو یہ سمجھ لو کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے قریب میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرات صحابہ سے فرمایا دیکھو تم، الفاظ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو۔ لفظ دیکھو، جہاد تو جانتے ہیں نا، جنگ میں شریک ہونا، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں تم جہاد اصغر یعنی چھوٹے جہاد سے، وہ جو دشمن کا سامنا تھا اس کو آپ نے جہاد اصغر فرمایا تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو، بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہو، اس لیے کہ وہاں سامنے ایک ہی دشمن تھا، وہاں سامنے ایک ہی دشمن تھا، ساری توجہ تمہاری مرکوز تھی کہ اس دشمن کا سامنا کرنا ہے، اور اب تم روزانہ کی زندگی میں چلے آئے ہو، یہاں پر تمہاری زندگی کے مختلف تقاضے 24 گھنٹے تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارا نفس تمہارے سامنے ہوگا، شیطان تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے بھرپور جہد کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ان سارے حالات میں تمہیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے رہنا ہے۔ اس لیے روزانہ کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا، اور جو مارکا تھا دشمن کے ساتھ اس کو جہاد اصغر فرمایا۔ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تمہارے پروردگار کی، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اختلافات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنا لو اور آپ کی جانب سے ارشاد فرمائے فیصلے کو بغیر دل کی کسی تنگی کے تم قبول نہ کرو۔ دیکھو آپ کی حیات طیبہ میں منانا کتنا ہے، نبھانا کتنا ہے، منانے کا لفظ ہی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی رسول اللہ کی اور حضرات صحابہ کی نبھانے سے عبارت ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نبھانے کی عادت ڈالو، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ جامع مسجد کے سامنے جو جامع مسجد کی دیکھ ریکھ میں جو پولی ہاسپٹل جو کھلا ہے، وہاں 2 اکتوبر یعنی آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک مختلف مریضوں کا مفت چیک اپ کیا جانے والا ہے، خاص طور سے ہارٹ، بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کو۔ اور اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ سنیچر کو کروانا ہے، سنیچر کو رات میں 10 بجے تک رجسٹریشن ہو سکے گا۔ یہاں پر ہارٹ، بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہیں وہ فری چیک اپ ہے ان کا جامع مسجد کے ہاسپٹل میں 2 اکتوبر اتوار کے دن۔